بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے کام نہیں ہوتے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کام کیوں نہیں ہو رہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محنت بھی کی ہے اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ بات غلط ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ چیک یہ کرنا ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے تھے، کیا ان نیک کاموں میں سے ہم نے کوئی کام چھوڑ تو نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے جو کام ہم نے چھوڑا ہو، جسے ہم نے عام سمجھا ہو، اور وہ کام عام نہ ہو بلکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ یہ بات غور سے دیکھیں، یا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے ٹائم ٹیبل کو چیک کریں کہ ہم نے کون سا برا کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کو پسند ہو، ہمارے ہاتھ یا زبان سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ ہمیں اپنی غلطی تلاش کرنی چاہیے، اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہمیں سوچنے پر غور کرنے سے آج یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے فلاں بندے کا دل دکھایا ہے تو اس انسان سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے جو برا کام ہے وہ کسی کی بد دعا لینا ہے۔ سب سے اچھا کام کسی کے دل میں یا کسی کے دعا میں رہنا ہے۔ دعا دیں بھی اور دعا لیں بھی۔ ہمیشہ دوسروں کو راضی رکھیں، دوسرے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جب تک بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو حقوق دیے ہیں اس پر عمل کریں۔ پہلے بندہ آپ کو معاف کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، اچھے اور نیک کام کریں، ہر وقت دعاؤں میں رہیں، اپنے پروردگار عالم کو راضی کریں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دل سے مانگی ہوئی جو معافی ہے، جب اللہ راضی ہو جائے تو سارے کام درست ہو جائیں گے۔ ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ یہ اچھے کام ہیں، سیدھا رستہ ہے، یہ کام کرنے چاہیے، اور یہ کام غلط ہیں، ان غلط کاموں سے بچیں۔ اگر خوراک میں بھی عقل استعمال نہ کریں تو بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ دیوار کھڑی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ کی مرضی بھی ایسی ہوتی ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے اپنے سارے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں بندے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ ادا کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کفارہ ادا نہ کریں تو وہ کام ویسے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کا نقصان کریں گے ہی نہیں تو ہمیں کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کفارہ ادا کرنے سے بھی بندہ بھی اور اللہ بھی راضی ہوگا، ہمیں سکون بھی مل جائے گا، ہماری دعائیں بھی قبول ہونے لگ جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں نہ ہو کہ محنت بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ کام ضرور کریں کہ مجھے اللہ سے مانگنے کے طریقے میں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کھانے پینے میں کیا غفلت کوتاہی کی ہوئی ہے میں نے۔ اللہ پاک نے ہمیں علم عقل دی ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، بے شک، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز پڑھنے کا بتا رہا ہوں جسے پڑھنے سے آپ یا گھر میں کوئی فرد تکلیف میں ہو، اپنے لیے پڑھیں یا ایک بندہ پڑھے، یا صرف ایک بندہ اپنے لیے پڑھ لے، یا ایک ہی بندہ پورے گھرانے کے لیے پڑھ رہے، تو جس بندے کو کوئی تکلیف ہے، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دے گا۔
3 بار سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل پڑھیں۔ 3 بار سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ بھی مکمل پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیمی مکمل پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مریض صحت مند ہو جائے گا۔ سورۃ رحمان پڑھنے اور سننے سے بھی بڑے سے بڑا خطرناک مرض بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور جمعہ والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دعائیں لیں۔ دعا لازم ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے بغیر عبادت نامکمل ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں کبھی اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مشکل سے تو کماتا ہے دولت اے انسان، تھوڑی سی محبت کر، خدا جنت بیچ رہا ہے۔ مقرر وقت نہیں ہے اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ بس یہ بھی ایک دعا ہے میری خدا سے، کسی کا دل نہ دکھے میری وجہ سے اے خدا، کر دے کچھ ایسی عنایت مجھ پر کہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں سب کو میری وجہ سے، تجھے کروں یاد اپنی تمام دعاؤں میں، تو سدا خوش رہے محبت کی چھاؤں میں، عزت ہو تیری سب کی نگاہوں میں، کوئی غم نہ ملے تجھے زندگی کی راہوں میں، کبھی اس انسان کو مت کھونا جو تم کو دل سے دعا دیتا ہو، ورنہ دعا تو ہوگی مگر دل سے دینے والا نہیں ہوگا۔ زباں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی، ہاتھوں سے خدمت، زبان سے شیریں گفتگو، عاجزی و انکساری، ٹھنڈے میٹھے لہجے، انشاءاللہ سکون ہی سکون۔ تمام بہنیں، تمام بھائی، بڑے بھی، بچے بھی، چھوٹے بھی میرے ساتھ مل کر دعا میں شریک ہوں اور سب مل کر اتنی آمین کہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اے رب العزت، اے زمین و آسمان کے مالک، ساری مخلوق کو پالنے والے رب، اے اللہ تو پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اکیلے معبود اور رب ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ آج تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم بہت غفلت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو فقیر ہیں، یا اللہ تو بادشاہ ہے۔ یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ تیری رحمت ہے۔ یا اللہ تجھے تیری عزت و رحمت کی قسم ہمارے گناہ معاف فرما، حلال رزق دے، حرام رزق سے بچا، گناہوں سے بچا، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے رستے پر چلا، نیک اعمال کی توفیق دے۔ یا اللہ کالی کملی والے کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور بری نظر سے محفوظ رکھ، نظر بد، قرض اور مرض سے بچا۔ اے اللہ پاک تو ہی ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ تو بہت رحیم ہے۔ یا اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب، دوست احباب، تمام گھر والوں، بہن بھائیوں، بیوی بچوں، ماں باپ، ہمسایوں، چھوٹے بڑوں،
تمام مسلمانوں کو اچھی صحت والی زندگی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک بنا، صحت دے، نماز کا پابند بنا، رحم فرما، کرم فرما، جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی انہیں شادی کی خوشی نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، درگزر فرما، ہدایت نصیب فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ جو لوگ اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، جو ہمارے عزیز اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کی بخشش فرما، رحم فرما، پیارے حبیب کے صدقے کرم فرما۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے رب، ہم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں، ہماری ساری دعائیں قبول فرما، خوشیاں نصیب فرما، غموں سے دور رکھ، پریشانیوں سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔